ناظرین السلام علیکم۔ مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو آڑے ہاتھ لے لیا۔ مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو چیلنج کر دیا۔ جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں مولانا محمد خان شیرانی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کچھ ایسی ہی گفتگو کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اس پر مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ مولانا محمد خان شیرانی قرآن سے واقف ہی نہیں، مولانا محمد خان شیرانی کی پورے قرآن پر نظر ہی نہیں، مولانا محمد خان شیرانی کو قرآن آتا ہی نہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو آڑے ہاتھ لیا کیوں؟ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ جی ہاں دوستو، مولانا منظور احمد مینگل نے مولانا محمد خان شیرانی کو آڑے ہاتھ اس وجہ سے لیا کہ مولانا محمد خان شیرانی نے پچھلے دنوں اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ آئیے پہلے مولانا محمد خان شیرانی کی گفتگو سنیے اور پھر مولانا منظور احمد مینگل کا جواب سنیے۔ امریکا بشمول چې اسرائیل به تسلیموي واقعي تاسو ویلم دا دی چې د اسرائیل تسلیمول دا یو بین الاقوامي مسله ده. زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي. دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه دا خونریزي په چی ښکاري. یعنی الله جل جلاله په قرآن شریف کې د سوره مائده آیت اتفاق کې موسی علیه السلام فرمایي یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم. دا كتب الله لكم باندې د ملایان سوچ وکړي چې کتب څه معنی، یعنې لیا یې په برخه ما در ایستلې ده، لیا مې په نامه در علاج کړې ده. نو چې یو خدای علاج کړي اوس یې څوک یې نه کوي. یہ تو یہودی مرتد ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں، ان شرائط کو بھی دیکھیں، اللہ کے لیے مسلمانوں کی اس طرح آزمائش میں نہ ڈالیں۔ میری گزارش ہے، ہم تو طالب علم ہیں، آپ بڑے ہیں، عمر آپ کی زیادہ ہیں، لیکن چونکہ آپ کو یہودیوں کی وکالت کا اگر شوق ہے تو یہ مقدمہ کورٹ میں پھر آپ چلائیں، میں مسلمانوں کی طرف سے وکالت کروں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح ہمارے اداروں کو، مسلمانوں کو کہ ناک آپ کاٹ رہے ہیں اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ ہمارے گئے 25,000 کو انہوں نے، ہمارے اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہیں، فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، قائد محمد علی جناح کو، قائد اعظم کو بھی آپ بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر ان کے سامنے علماء ہی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ سے بڑھ کر کے ہمارے اکابرین کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کا ورثہ ہے۔ ایمان اگر یہودیوں سے آپ اگر یہ ان کو لا سکتے، امت محمدیہ میں ان کو داخل کر سکتے تو ٹھیک ہے، ان کو رہنے دے دیں گے، ورنہ یہ زمین وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہیں، رہنے والے مسلمانوں کے اور دیگر مسلمانوں کے، یہود کا حق نہیں ہے۔ آپ الاٹ کر رہے ہیں، اب وہ الاٹ میں آپ کو کوئی جگہ دے دیں گے، آپ خود وہیں پر یہ ہے کہ تشریف لے جائیں، یہاں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عذاب نہ بنے۔ اللہ یہ ہے کہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو مسلمان۔ میں چونکہ علمی بات اس پر کر بھی نہیں سکتا اور عوام کے ذہن میں یہ باتیں چونکہ عوام کے سمجھ سے بھی بالا تر ہے، اتنا آپ کو بتا دیا کہ کتبہ فرضہ کے معنی میں ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، اس میں باقی شرائط، ان شرائط کو آپ نظر انداز نہ کر دیں۔ مزید اگر یہ ہے کہ آپ شوق ہے تو پھر چند علماء بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو کے لیے میں تیار ہوں، علماء کے سامنے پھر علمی گفتگو بھی آپ سے کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ میں مسلمانوں کا، مظلوم مسلمانوں کا، چاہے فلسطین کے مسلمان ہوں یا یہاں کے مسلمان، میں ان کی وکالت کروں گا اور آپ جس جمان کی وکالت کریں۔ اس بڑھاپے میں کہ جمعیت سے آپ کو جمعیت میں بھی شرائط ہے، ان جن شرطوں پر چلو گے تو جمعیت میں رہو گے، ورنہ یہ کہ چونکہ وہ شرائط آپ کے اندر نہیں تھے، ان شرائط کی وجہ سے آپ کی بھی چھٹی کرائی گئی۔ شرائط جب نہیں، اس وجہ سے آپ کی چھٹی کرائی، جمعیت میں ہر خیرو نتھو خیرو نہیں رہتا۔
اور اس مولانا فضل الرحمن کی اس نزلے کو اٹھا کر کے آپ نے پوری امت مسلمہ پر یہ کہ آپ نے ڈال دیا۔ میں فضل الرحمن کا آدمی بھی نہیں ہوں، ایک مدرس قسم کا آدمی ہوں، اس داڑھی کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ پیپل پارٹی کا ہوں فضل الرحمن کا، اور ہوں میں علماء کا خادم ہوں، آپ کا بھی خادم تھا، اور آپ ہمارے یہ کہ دستے راست تھے، لیکن اب آپ کو کینسر لگ گیا، اور کینسر جب ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو پھر یہ کہ ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے علماء سے آپ کٹے ہیں، مدارس سے بھی کٹے ہیں، اب شاید اپنی مسجدوں میں بھی آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ عرض مقدس کے لیے پاکیزہ لوگ چاہیے، اور وہ چیز آپ کے اندر بھی نہیں رہی۔ آپ مسجد میں مدرسوں میں بھی انشاءاللہ اہل مدارس سے میری گزارش ہے، علماء سے میری گزارش ہے کہ اس کو ابھی اپنے گھر پہ محدود رکھیں تاکہ یہیں سے چلا جائے اور رخصت ہو جائے۔ امت مسلمہ کو میرے طرف سے سلام ہو، اور میں نے یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے بن پایا، اگر کسی کا کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، ٹیلی فون نمبر یہ سب کچھ یہ ہے کہ معلوم ہے، اور اگر حضرت گفتگو کے لیے وقت دے دیں یا کوئی مولوی صاحب اس کی پشت پناہی کر دے، انشاءاللہ علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس طرح قرآن کو توڑ موڑ کر کے پھر حیرت ہوگی آپ حضرات کو، خدا کے بندوں مسلمانوں حیرت ہوگی، حضرت ایک آیت پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے، یہ آیت بھی غلط پڑھی، یا قوم ادخلوا ارض المقدس، الارض کے الف لام کو تو اڑا دیا، اس سے پہلے کسی آیت کو، آیت بھی غلط۔ میں نے سنا یہ تھا کہ اس نے پڑھا مڑا نہیں ہے، یہ چند اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے فارسی اسی سے، لیکن یہ کہ اس کا انداز ہو گیا قرآن پڑھنا، آیت بھی یاد نہیں، اس لیے کہ اس کا جن لوگوں سے تعلق ہے ان کو قرآن کبھی یاد نہیں ہوتا، یہ بھی انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ آیت بھی پوری نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر یہ کہ من لم یعرف احوال زمانی ہی یا امام زمانی، تو من لم یعرف کو حضرت پڑھ رہا ہے من لم یعرف، اس کو سن لے عبارتیں۔ یہ اللہ کی قسم ہمارے طلباء صلاحیت والے، ثانیہ ثالثہ رابعہ والے، وہ بھی اس قسم کی غلطی نہیں کرتے، جو آپ قرآن پڑھنے کے اندر اس قسم کی، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ اس بڑھاپے میں جب میرے اور آپ کے پاؤں قبر میں لڑک رہے، خدا تعالیٰ ایمان کی دولت ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمارا